بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بہت سارے دوستوں نے، بھائیوں نے، ساتھیوں نے ایک سوال پوچھا ہے اور اس سوال کا ویڈیو کی صورت میں جواب دینا ضروری سمجھا، کیونکہ کثرت سوال کی وجہ سے اگر کسی دوسرے شخص کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر لے گا۔ سوال عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں تو ہر سوال کی ویڈیو نہیں بنائی جا سکتی۔ دن میں 20 سوال پوچھے جاتے ہیں تو ہر ایک سوال کی ویڈیو بنانا تو یہ میرے خیال میں آسان کام نہیں ہے، اور بالخصوص میرے لیے آسان کام نہیں ہے، کیونکہ مصروفیات اتنا زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر کئی ایک سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کے جوابات جو ہیں وہ ویڈیو کی صورت میں ہونے چاہیے، تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کے جوابات سے مستفید ہو سکیں، تو پھر ان سوالات کے جوابات ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ کرتا ہوں۔ اب یہ جو سوال ہے یہ ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں؟ اگر مردے نہیں سنتے تو پھر ہم قبرستان میں جا کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، تو کیا مردے اس سلام کو نہیں سنتے اور اس کا جواب نہیں دیتے؟ اور جب مردے اگر اس سلام کو نہیں سنتے اور اس کا جواب نہیں دیتے تو پھر ہم سلام کیوں کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سلام اصل میں سلام کہتے کس چیز کو ہے، سلام کیا ہوتا ہے؟ سلام کی مختلف قسم کی اقسام ہوتی ہیں، مختلف قسم کے مفاہیم ہیں۔ ان میں اہم جو سلام اصل جس چیز کو کہتے ہیں وہ سلام کہتے ہیں دعا کو۔ سلام کہتے ہیں دعا کو۔ ہر صورتحال میں، ہر کیفیت میں سلام دعا کے معنی میں ضرور شامل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم فون کے اوپر کسی شخص کو السلام علیکم کہتے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم اس کو دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں، آمنے سامنے ہوتے ہیں، اس کو بھی سلام کہتے ہیں۔ اب اس کو ہم دعا دے رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ سلام کو سنتا ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے، لیکن سلام کی مختلف قسم کی اقسام ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہر سلام کا جواب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہم السلام کو سلام بھیجا۔ قرآن مجید میں کئی ایک انبیاء کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ سلام علی نوح فی العالمین، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہاں پہ سلام بھیجا۔ سلام علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام بھیجا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو سلام بھیجا۔ اسی طرح کافی سارے سلام علی الیاسین، تو کافی سارے انبیاء اور رسل کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو فیملی تھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا۔ تو یہ سلام کا جواب ہر صورت میں نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے تو کیا اس کے جواب میں وہ انبیاء اور رسل نے کہا ہے، اس کا کوئی جواب دیا ہے کہ وعلیکم السلام وعلیک السلام، کہ اللہ تجھ پہ بھی سلامتی ہو؟ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سلامتی والا ہے، اللہ تعالیٰ ہے ہی سلامتی والا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ سلام بھی دعا ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ بھی دعا ہے۔ تو جو مردے ہوتے ہیں وہ دعا کے مستحق ہوتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور، کہ اے قبروں والو اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ تو ہم ان کے اوپر ایک تحفتاً ایک سلام کرتے ہیں، ایک دعا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سلام۔ ایک سلام ہوتا ہے کہ جو ہم اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں کسی کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، یا ایسے الفاظ ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اب یہ بھی ایک قسم کا سلام ہے، سلامتی کے معنی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی دعا ہے۔ تو اصل میں جو سلام کا مفہوم ہے وہ یہ دعا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو پھر جواب دینا فرض ہو گیا ہے، لہٰذا اس نے ضرور بضرور اس سلام کا جواب دینا ہے۔ اگر وہ سلام کا جواب نہیں دے گا پھر یہ ہے کہ اس کی وہی کیفیت ہے جو
دوسرا سلام کی کیفیت ہوتی ہے عام طور پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سلام کا جواب نہیں دیتا فقط باء باسمہ، وہ شخص گناہ کے ساتھ لوٹا ہے۔ تو ہر جگہ پہ وہ والی کیفیت نہیں ہوتی۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں یا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم جو سلام کرتے ہیں مردے اس سلام کو سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھیں یا وہ خود یہ بتائیں کہ کیا وہ جو سلام کرتے ہیں تو جو مردے ہوتے ہیں انہوں نے تو اس کے سلام کو آپ کے بقول انہوں نے آپ کے سلام کو سن لیا، تو کیا آپ نے ان کے جواب کو سنا؟ دیکھیں نا، وہ مردے ہیں، اگر وہ آپ کے سلام کو سن لیتے ہیں تو آپ کے اوپر بالاولیٰ یہ چیز فرض ہے کہ آپ ان کے جواب کو سن لیں۔ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے ان کے جواب کو سنا ہو، جو ہمیں سنوا سکتا ہو کہ بھی آئیں چلیں قبرستان میں چلتے ہیں، میں سلام کروں گا اور ادھر سے جواب آئے گا، آپ بھی سن لینا میں بھی سن لوں گا؟ تو اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ایک دعا سکھلائی ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرنا کہ جو سب گزر چکے ہیں، ہم سے پہلے ایمان والے لوگ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے دعا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر، یہ ہمارا ایک فریضہ ہے۔ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے پیچھے والے لوگ انشاءاللہ ہمارے حق میں اس طرح کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے اوپر حق رکھ چھوڑا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ اگر ہم سلام کریں گے تو انہوں نے ضرور بضرور جواب دینا ہے، کیونکہ سلام کا جواب تو فرض ہوتا ہے۔ اگر وہ جواب نہیں دیں گے تو پھر ہمارے سلام کرنے کا کیا مقصد ہوا؟ تو ہم سلام کر رہے ہوتے ہیں اصل میں، تو ہم جو ہے وہ ان کی سلامتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین اسلام کو سمجھنے اور کما حق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔